مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیًا اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے سوالات و جوابات کے آئینے میں فتاویٰ کا جو سلسلہ درمیان میں کچھ دن منقطع ہو گیا تھا، وہ اب پھر شروع کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال عبدالرزاق صاحب منی پور سے معلوم کرتے ہیں، عصر کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نے فرض نماز نہیں پڑھی ہے، فرض نماز سے قبل میں نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر عصر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے قبل آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ پھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال ہے، کھیت یا باغ سے بلا اجازت پھل توڑنا کیسا ہے؟ کسی کھیت اور باغ کا مالک کوئی اور ہے، آپ گزر رہے ہیں اور آپ کوئی پھل توڑ رہے ہیں تو یہ چوری مانی جائے گی، جو ناجائز نہیں ہے۔ بلا اجازت کسی کھیت سے گنا توڑ کر اس کو چوسنا یا آم امرود وغیرہ کو مالک کی بغیر اجازت کے توڑ کر کھانا، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ محمد اسماعیل خان صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم یا علی یا حسین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا کہنا غیر مناسب ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، ہندو خواتین جو راکھی کا تہوار مناتی ہیں، اس میں ان سے راکھی بندھوانا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ ہندو بھائی ہمارے بھائی بہن ہیں اور ان سے ہم اپنے تعلقات بھی بہتر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے جو مذہبی امور ہیں، ان کے جو اس طرح کے تہوار ہیں، ان میں یہ شرکت کرنا، باقاعدہ راکھی بندھوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بالکلیہ اس سے بچ جانا چاہیے۔ فضل الرحمن صاحب ارریہ بہار سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو اس کو دوسرا نکاح کب کرنا چاہیے؟ اگر کسی عورت کا شوہر بغیر بتائے غائب ہو جاتا ہے، بہت دنوں تک ملنے کی امید نہیں ہو رہی ہے، تو اس خاتون کو چاہیے کہ وہ شرعی عدالت سے رابطہ کرے۔ جو آپ کے علاقے اور آپ کے ضلع کے اندر شرعی عدالت ہے، اس میں جائے، مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے اپنی یہ درخواست دے۔ قاضی صاحب 1 سال کا وقت دیں اور اس شخص کی تلاش کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں، پورے طور پر تلاش کیا جائے۔ 1 سال گزر گیا اور اب تک وہ شوہر نہیں مل پایا، اب آپ کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک چیز اس میں اور یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص سے، دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اور کچھ دن کے بعد پہلا شوہر واپس آ گیا، تو اس بعد والے شوہر سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا
اور پہلے والے شوہر سے بدستور قائم رہے گا۔ محمد عاقب صاحب کا سوال ہے، اگر مسجد کے ٹینک میں بندر نہا لے تو اس میں وضو ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی مسجد کے ٹینک میں بندر نہا لے، منہ ڈال دے، تو اس سے پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اس پانی کو نکال کر دوسرا پانی بھر کے اس سے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ مصور بھائی کا سوال ہے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ حافظ محمد سیف صاحب کا سوال ہے، رکوع اور سجدے کی آیات کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں؟ یعنی جو دعائیں رکوع اور سجدے کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ چھوٹ جائیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی۔ انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے، ایک عورت کا نکاح ہو گیا اور سسرال نہیں گئی، اس کو طلاق ہو گئی، اس پر عدت ہوگی یا نہیں؟ نکاح ہو گیا، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، وہ دونوں آپس میں ملاقات نہیں کیے، اس حالت میں اگر طلاق دے دی جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اس خاتون پر عدت نہیں ہوگی۔ دہلی سے منور بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، عمرہ کر لینا یہ حج کی فرضیت کی وجہ نہیں بن سکتی ہے۔ جس شخص کے پاس حج کا مکمل سفر خرچ اور اہل خانہ کے پاس اس دوران جس دوران آپ حج پر رہیں گے اس کا پورا خرچ آپ چھوڑ کر چلے جائیں، اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہو گیا ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیں، بول کر بھیج دیں یا ویڈیو بنا کر بھیج دیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کا جواب اسی پروگرام کے ذریعے دے دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔